الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أما بعد مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے ہیں اور یوم النحر کے بعد الحمدللہ یوم التشریق چل رہے ہیں. ایام التشریق کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایام التشریق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہوا ایام اکل و شرب و بیعال. یہ ایام تشریق جو چل رہے ہیں اس میں 3 کام کرنے ہیں: خوب کھانا، خوب پینا اور اپنی اہلیاؤں کے حقوق ادا کرنے. یہ 3 کام ان ایام التشریق میں کرنے ہیں. اب قربانی جس نے کرنی تھی کر لی، جس نے نہیں کی وہ کر رہا ہے اور جس نے بچائی ہوئی ہے وہ کرے گا. آئندہ آنے والے 2 یوم شریعہ نے قربانی کو سنت مؤکدہ قرار دیا، لیکن اس سنت مؤکدہ کا جو حکم ہے اس حکم کو ہم نے اس طرح نہیں لیا جیسے لینے کا حکم ہے. قربانی کا جانور ذوق سے لائے، قربانی کا جانور ذوق سے کاٹا اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے ایک حصے کو بھی کاٹ کر اپنے سے جدا کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النور آیت نمبر 56 میں ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ. تم نمازوں کی پابندی اس طرح کرو کہ تمہاری صلاۃ قائم ہو، تمہاری صلاۃ قائم ہو، مل جل کے ادا کرو. ایک سے مل کے دوسرا، دوسرے سے مل کے تیسرا، اس طرح اپنی نماز کی اقامت کرو. مل کے صلاۃ و اقامت کی ادائیگی کرو. یہ تمہارے اوپر نافذ کیا گیا. اس کے ساتھ وآتوا الزکاۃ، اپنی زکاتوں کو ادا کرو. اس کے ساتھ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جیسے رسول نے
کرنے کا حکم دیا ویسے کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قربانی کرنے کے باوجود جو مقصود تھا القرب الی اللہ تعالی وہ حاصل نہیں۔ قربانی ہو گئی، لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے، قربانی ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں جو زنگ چڑھ گیا ہے وہ زنگ دور نہیں ہو رہا، قربانی ہو گئی لیکن جو دلوں میں نفرتیں اور بغض بیٹھ گئے وہ نفرتیں اور بغض دور نہیں ہو رہے، قربانی ہو گئی جو زبان کے اندر غلاظتیں آ گئیں وہ غلاظتیں شیرنی پن سے تبدیل نہیں ہو رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں کو ڈینائی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ نمازوں کی اقامت کے ساتھ زکاتوں کو اس طرح ادا کرنے والے بنیں اور رسول اللہ کی تابعداری کو اس طرح شعار بنائیں کہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے، آپ مرحوم ہو جائیں، آپ مغفور الرحم ہو جائیں۔ مرحوم یہ والا نہیں جو آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ فوت شدہ کو مرحوم کہہ دیا، مرحوم کا معنی یہ ہے ایسی شخصیت کے مالک بنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات کی طرف ارشاد فرما رہا ہے وہ سورۃ الفتح آیت نمبر 16 کے اندر موجود ہے، فرمایا فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم تابعداری کرو گے تو اللہ تم کو بہترین اجر سے نوازے گا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پلٹ جاؤ گے كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسے کہ تم جیسے پلٹے تھے تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے، رتبہ کن عذاب سے تمہیں مبتلا کر دے اور تم اس سے بچ نہیں سکو۔ قربانی کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ مجھے اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے۔ اگر قربانی کے بعد بھی آپ کا دل، آپ کا عمل، آپ کا دماغ، آپ کا وجود، آپ کے اعضاء، آپ کے جوارح اللہ کی قربت میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ اشارہ ہے کہ قربانی اس طرح منظور نہیں ہوئی جس طرح منظور ہونے کا حق ہے۔ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی صرف اباہی نہیں ہے، صرف گوشت کو کھانے کے لیے جانور کو کاٹنے کا نام نہیں ہے۔ صرف زکوٰۃ الاضحی اگر ہوتا کہ جانور کی گردن کو کاٹو تو بات تو ہو جاتی، لیکن قربانی یہ نہیں۔ قربانی یہ ہے کہ اللہ کا قرب اختیار کرنا اللہ کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق، اللہ کا قرب اختیار کرنا اللہ کے بتائے ہوئے قرب کے حساب، پھر قربانی مقبول عند اللہ انشاءاللہ ہوگی۔ لوگ قربانی کر رہے ہیں، نہ فجر پڑھ رہے ہیں، نہ ظہر پڑھ رہے ہیں، نہ عصر پڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے پھر اس کے بعد قربانی کیجیے۔ اب بغیر نماز کی قربانی منظور نہیں ہے۔ قربانی کی منظوری کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ عبادت کو کرنے والے بنیں، پہلے آپ نمازوں کو پڑھنے والے بنیں، پھر آپ جانور کو کاٹنے والے بنیں۔ لیکن ہم جیسے بے نمازی، ہم جیسے اللہ کے دین سے دور، ہم جیسے صرف باتوں کے، صرف زبان کی باتیں کرنے والے اور عمل اور جوارح سے خالی، آپ سوچئے کہ ہماری قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں کس حیثیت میں ہے کہ ساری کی ساری لٹکی ہوئی ہیں، پیسہ بھی لگا، وقت بھی لگا، منظور نظر بھی نہیں ہو۔ لہذا اس بات پہ غور فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 13 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو شخص اللہ کی اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اللہ انہیں ایسے باغیچوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کا ثواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں نہروں والے باغیچے مقرر فرما رہا ہے جس میں آپ کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس قربانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین اسوہ مقرر کیا، لمن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے اوپر امید ہو جائے، وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اور اس شخص کے لیے جو آخرت کے دن پر یقین محکم کرنے والا بن جائے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا خوب خوب ذکر کرنے والا۔ اب یہ تین صفات ہیں تو اللہ نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق رکھی ہے، اور یہ تینوں صفات اگر نہیں ہیں تو اس اسوے پر کما حق عمل آپ کا ثابت
سکتا۔ لہذا سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، پھر آخرت کے دن پہ یقین کرنا ہے، اور پھر خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ تین صفات پائی جائیں تو اللہ رب العالمین کے نبی کے اسوے پر عمل ہوگا۔ آج سارے داعی ہیں اور سارے دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہے۔ بہت بڑے بڑے ہم اکابرین علماء کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہم بہت سے ہم جیسے عام حضرات کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا کوئی عامل بھی سننا نہیں ہوگا، مگر ذکر سے خالی، ذکر سے خالی، صرف زبان سے باتیں کرنے والے، صرف زبان کی باتیں کرنے والے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اوقات نہیں، نہ اللہ کا ڈر نہ آخرت کا ڈر۔ اگر انہیں اللہ کا ڈر ہوتا اور آخرت کا ڈر ہوتا تو اپنے اندر تغیر پیدا کرتے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے، اخلاق حسنہ پیدا کرتے۔ اخلاق حسنہ پیدا کیے بغیر بد زبان ہونا، بد اخلاق ہونا، بدتمیز ہونا، اور یہ کہنا کہ ہم اتباع رسول کے پابند ہیں، یہ اتباع رسول کے پابند نہیں، یہ اتباع رسول سے خارج۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے باہر نکلے ہوئے لوگ کہ جو دکھاوا اور ڈھکوسلا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قربانی کا وقت ہے، آپ نے قربانی کر لی ہے، تو اب اس کے اندر تین بڑی بڑی ہم غلط باتیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک، مانگنے کے لیے کوئی آیا، وہ غریب ہے یا غیر غریب، اس کی بحث چھوڑ دی۔ مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ کے پاس سکت ہے، آپ دے دیجیے۔ آپ نے نہیں دینا ہے تو آپ پیار سے معذرت کیجیے کہ بھائی معذرت چاہتے ہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ بدتمیزی ہو رہی ہے، جھڑکا جا رہا ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، یہ سب اخلاق کریمانہ کے خلاف ہے۔ آپ نے اتنی بڑی قربانی ماشاءاللہ کر لی، اگر 10 12 20 25 لوگ بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں تو کوئی حل نہیں۔ آپ نہیں دینا چاہتے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عزت سے بات کریں، عزت سے معذرت کریں۔ وہ بدتمیزی کرے، آپ بدتمیزی نہیں کریں، وہ جاہل ہے، آپ نہیں۔ آپ نے ایک سنت کو زندہ کیا، آپ سنت کو زندہ کر کے اپنے اخلاق کو برباد کیوں کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو مردہ کیوں کرتے ہیں؟ اس بات سے خود کو بچائیے، بہت پیار سے عزت سے معذرت کر لیجیے، اخلاق کریمانہ کو نہیں چھوڑیے۔ ایک آدمی کھال وصول کرتا ہے، قربانی کی کھالوں کو لیتا ہے کہ جی میں اس سے اللہ کے لیے کام کروں گا، لیکن قربانی کی کھالوں کو لینے میں بدتمیزی، دینے میں اس سے زیادہ بدتمیزی، وصول کرنے والے اس سے زیادہ بدتمیز۔ یہ بات اخلاق کے خلاف، یہ بات سنت کے خلاف۔ اگر آپ دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ میں حلم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے سخت بات کرے، آپ اس سے پیار سے بات کریں۔ اگر آپ سے کوئی بے ادبی کی بات کرے، آپ اس سے ادب کی بات کریں۔ آپ نے دین کو سیکھنا ہے، آپ نے دین پر عمل کرنا ہے، آپ سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ اس سے غلط بات نہ فرمائیں، بلکہ آپ اس سے اچھی بات کریں، آپ اس سے اخلاق کریمانہ کے زاویوں میں رہتے ہوئے بات کریں۔ یہ ہے سنت کا اصل مقصود۔ یہ سنت کا مقصود نہیں ہے کہ آپ بد اخلاق اور بد کردار اور بدتمیز بن جائیں، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک نوعیت اور ہے کہ شریعت نے کہا کہ جب آپ قربانی کر رہے ہو تو قربانی کرتے ہوئے آپ دو چیزوں کا لحاظ کریں، اور دو چیزوں کا لحاظ یہ کریں کہ جانور کے سامنے دوسرا جانور نہ کاٹیں۔ ہمارے ہاں ایسی کوئی تمیز نہیں، باوجود اس کے کہ سب جانتے ہیں جانور کے سامنے دوسرا جانور گرتا ہے، اس سے جانور بھٹکتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، مچلتا بھی ہے، خوف زدہ بھی ہوتا ہے، اور جو خون نکلنا چاہیے اس کا وہ خون نہیں نکل پاتا۔ بہت سے جانور ایسے ہیں کہ ان کو اس طرح ذبح کیا جاتا ہے کہ ذبح ہونے کے بعد وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ اپنی جگہ سے ہلتے تک نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جانوروں کو کٹتے ہوئے دیکھا، وہ اتنے مدہوش ہو گئے اور اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ وہ پہلے ہی ذبح ہونے سے پہلے مذبوح لہو ہو گئے۔ اور ان کے لیے نوعیت یہ ہوئی کہ آپ نے سمجھا کہ میری جگہ خراب نہیں ہوگی، لیکن آپ نے اپنی قربانی خراب کری۔ یہ آپ کے اخلاق اور کردار کے منافی بات ہے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو شریعت کا حکم ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی بیان کر دیا تھا کہ اس کے حلق کے اندر چھری کی نوک نہ گزائی جائے، اس کے حرام مغز کو کاٹنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے، اس کے گلے کے اندر جو اس کے تھروٹ ہیں اس کو توڑنے کی بالکل کوشش نہ کی جائے۔ قصائی کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ اس کو توڑ دے، اب اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، اس کو تڑپنے دیں، اس سے اسے تکلیف نہیں ہو رہی، اس کا گندا خون باہر خارج ہو رہا ہے، لیکن آپ کے سامنے آپ کے قربانی کے جانور کے حلق میں نوک گھسا گھسا کے اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں صحیح؟ یہ سراسر غلط ہے، یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کے خلاف بات ہے، اور یہ اصول شرع کے خلاف بات ہے۔
اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اعمال صالحہ بھی پیش کیے جائیں گے، والیوم الآخر، اور اس شخص کے لیے جو آخرت کے دن پہ یقین کرتا ہے کہ دنیا میں جو میں نے تماشے کیے ہیں کل اللہ کے ہاں مجھے اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے اور اللہ کے سامنے میرے پیش بھی ہونا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور خوب اللہ کا ذکر کرنے والا ہے تو یہ وہ کامیاب اور کامران ہونے والا ہے۔ اب بہت سے حضرات ایسے ہیں جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک غالباً سینکڑوں فون روزانہ اور سینکڑوں میسیجز روزانہ حجات سے گفتگو میں چلے جاتے ہیں، اپنے مسائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ اب حجات 9 تاریخ کو عرفات میں گئے، وہاں سے مزدلفہ آئے، اب خامخواہ غلط عمل کرنے کے لیے مزدلفہ چھوڑ کے منی جدید پہنچ گئے۔ شریعت نے ایک آسانی دی ہے، مزدلفہ نہیں جا رہا کہ جی جدید منی بھی مزدلفہ ہے، آسانی چھوڑ کے مشکل کو کر، چلیے جی وہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں سے صبح منی جانا ہے اور منی سے جو ہے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں اور طواف افاضہ کے لیے جانا ہے اور بال منڈوانے ہیں، قربانی کو ذبح کرنا ہے، یہ کام ہے۔ اب منی جانے کے بجائے مزدلفہ سے ڈائریکٹ مکہ چلے گئے۔ ایک سہولت ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک شارع کا عمل ہے، ایک شریعت کے بیان کردہ طریقہ ہے، اس طریقے پہ چلنے کے بجائے اس طریقوں کو اختیار کرنا جو خلاف شرع ہے، یہ سب کی سب غلط بات ہے۔ پھر طواف افاضہ کے چکر میں وہاں پہنچے اور طواف افاضہ کرنے کے لیے چلے گئے، رمی نہیں کری، چلیے جی فلاں حدث تقدیم و تاخیر ہو جائے تو اب رمی بھی کر لی اور سارا کچھ کر لیا۔ اب سارا کچھ کرنے کے بعد دوبارہ منی میں آنا ہے تو منی میں آنے کے بجائے عزیزیہ چلے گئے، منی میں نہیں آنا کہ جی منی میں چلے جائیں گے، گویا کہ پورا دن اور پوری رات باہر نکال دی، اور اب یہ چکر ہے کہ جی اپنی مرضی کرنے کے بعد دم نہ واقع ہو جائے، لہذا کوئی ایسی سہولت چاہیے جس کی وجہ سے ہم بچ بھی جائیں، ہم اللہ کی بات بھی نہ مانیں، رسول اللہ کی بات بھی نہ مانیں اور ہم پہ دم بھی واقع نہ ہو۔ یہ بات ہے، یہ بات اسلام کے خلاف ہے اور یہ بات اسلوب شرع کے خلاف ہے۔ آپ نے وہ عمل کرنا ہے جو شارع نے مقرر کیا ہے، وہ عمل نہیں کرنا ہے جو آپ کی ذات کہتی ہے، آپ کا دماغ کہتا ہے، کیونکہ آپ ہر جگہ بے بس ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی اور منشا چلاتے ہیں۔ شریعت نے جس طرح آپ کے لیے حکم مقرر کیا وہ حکم آپ کے لیے ماننا ضروری ہے۔ ہمارے علماء اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو توفیق دے، یہ مسئلہ صحیح بیان کرتے ہیں مگر حکمت کے بغیر بیان کرتے ہیں۔ اب حکمت کے بغیر بیان کرنے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کچھ ہوتا ہے، لوگ کچھ سمجھتے ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے پیسے لگا کر اتنی مشکلات سے سفر حج کو طے کر کے جاتے ہیں اور اس طرح حج کر کے نہیں آتے جیسے کرنے کا حق ہے اور اللہ کی شریعت پر مضبوط عمل نہیں کر پاتے۔ یہی ساری باتیں سمجھنے کے لیے شریعت نے کہا کہ ہمارے اسوے کو مضبوطی سے تھام لو، ہماری طریقت کو مضبوطی سے تھام لو، ہمارے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور ہمارے دین سے بالکل دور ہونے کی کوشش نہ کرو، جیسے ہم کہتے ہیں ویسے عمل کرو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہارا درجہ بلند ہو جائے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے واضح گمراہیوں میں تھے، اللہ نے ان ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جو ان کے اوپر ہمارے احکام پڑھ کے سناتا تھا۔ یہ احکام پڑھ کے سنانے کی بدولت اللہ نے ان کو پاک صاف کیا، ان پاک صاف ہونے کی بدولت اللہ نے ان کو تعلیم الکتاب والحکمت سے نوازا۔ اس تعلیم کتاب والحکمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت کی، وگرنہ یہ گمراہ تھے اور واضح گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہدایت مستقیمہ پہ چلنا ہے، اگر سنت مطہرہ کو قبول کرنا ہے تو 3 چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا، پھر اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، پھر اس کی تعلیم دینی پڑے گی، تو انسان
इंसान को तज़किया नफ्स हासिल होगा, वगरना वो कभी तज़किया नफ्स में दाखिल नहीं हो सकेगा। आज के हज़रात समझते हैं कि हम युअल्लिमुल किताब वल हिकमा की बातें करेंगे और हम कुरान को पढ़े बगैर, दीन को सीखे बगैर, अपने आप को पाक किए बगैर, अपनी बदकिरदारियों को छोड़े बगैर हम आमिल बिस्सुन्ना बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए इंसान को तज़किया नफ्स करना पड़ेगा, अपने नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब तक अपने नफ्स की कुर्बानी नहीं देगा उस वक्त तक इंसान कामयाब और कामरान नहीं होगा। आप अपने नफ्स की कुर्बानी देने के लिए तैयार होइए। जब तक आप अपने नुफूस की कुर्बानी नहीं देंगे, आप ये चाहें कि मैं दीन के नाम पे बेदीनियत फैलाऊं, आप ये चाहें कि मैं हलाल को हराम कर दूं और हराम को हलाल करने वाला बन जाऊं, आप ये चाहें कि मैं अपनी मर्जी और मंशा के हिसाब से अपने दीन को घुमाने वाला बन जाऊं, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं। ये जो इनडायरेक्ट हुए हैं ये इंसान को हमेशा तबाही के धाने पर ले जाते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए बशारतें उस वक्त फराहम करता है कि जब वो सीधे रास्ते पे चले, तो ये सीधे रास्ते पे चलने वालों को सीधा रास्ता भी सिखा देता है, हिदायत से भी नवाज देता है। लेकिन जब कोई कुरान पे चले ही नहीं, सीधे रास्ते को कबूल करे ही नहीं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ ना तो वो बशारत को हासिल कर सकता है और ना ही वो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बन सकता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इंसान इस कुर्बानी के अंदर इस बात को समझे कि मुझे अपने गुनाहों को भी छोड़ना है, अब मुझे अपने गुनाहों की कुर्बानी देनी है। जिन हजरात के यहाँ कुर्बानी हो गई वो अपना मुहासबा शुरू कर दें कि भाई मेरे अंदर तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही, मैं गुनाह को छोड़ रहा हूँ या नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं नमाज का पाबंद बन रहा हूँ या नहीं बन रहा हूँ, मैं अपनी जबान से अच्छे अल्फाज कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, मैं कलिमात बद से खुद को बचा रहा हूँ या नहीं बचा रहा हूँ, मैं अच्छी बातों को करने वाला बन रहा हूँ या नहीं बन रहा हूँ। अगर वो ये काम करने वाला है तो फबिहा, और अगर ये काम करने वाला नहीं है तो सोच ले, अभी भी रुजू कर ले, अभी भी तौबतुन नसूहा कर ले, अभी भी अल्लाह के आगे फरियाद रसी करने वाला बन जाए कि मेरा ये अमल गलत है। जब हम सब मिलके गलत होंगे तो मुआशरा इंतशार की तरफ जाता है, हराम कारियाँ आम होती हैं, गुनाह के तरीके आम होते हैं, इंसान गुनाह की लज्जतों में पड़ता है, हराम कारियों में पड़ता है, हलाल तरीकों को छोड़कर हलाल उसलूब को छोड़कर हराम उसलूब में जाता है। फिर इंसान की नौयत ये होती है कि हराम कमाता है, हराम कमाता है, हराम जमा करता है, हराम खर्च करता है और उससे हासिल होने वाले हराम ग़िज़ा को अपने नुफूस में उतारता है। तो सही मुस्लिम की वो हदीस गालिब आ जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है मेरे बंदे, जब तेरी ग़िज़ा ही हराम से बनी है, तेरे बदन में चलने वाला खून ही हराम आमदनी से बना है, तो अन्ना युस्तजाबु लहू, बताओ कि हम तुम्हारी दुआ कैसे कबूल करें, बताओ कि हम तुम्हारी इबादतों को कैसे कबूल करें, बताओ कि हम तुम्हारे अमल को अल्लाह के यहाँ कैसे मंजूर कर लें, क्योंकि तुम्हारे अंदर मामूलात ही बद चल रहे हैं। लोगों ने इसमें भी तमाशे बनाए, लोगों ने हर चीज़ को मुख्तलफ़ुन फ़ीही बनाया, नमाज ईद को मुख्तलफ़ुन फ़ीही बना दिया, आमाल को मुख्तलफ़ुन फ़ीही बना दिया, अपनी नावाक़ियत से सही वाक़ियत वाले दीन को नावाक़ियत में तब्दील कर दिया। ये सब बातें उमूर शरा के मनाफी, इन सब बातों से खुद को बचाने की ज़रूरत है। अगर आप इन बातों से खुद को बचाने वाले नहीं बनते तो आप यकीन कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए फरमाता है कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। अल्लाह ने तुम में एक रसूल भेज दिया जो तुमको हमारे अहकाम पढ़ पढ़ के सुनाता था, तुम्हें पाक करता था, तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता था और तुम्हें हर वो चीज़ सिखाता था जिससे तुम नावाकिफ थे। तो तुम उस शरीयत पे अमल करने वाले बनो ना भाई, तुम उस दीन को सीखने वाले बनो ना भाई, तुम उस दीन को इख्तियार करने वाले बनो ना। जब तक तुम उस दीन को उस तरह इख्तियार नहीं करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। इसीलिए आले इमरान तो आयत नंबर 164 में अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। जब तक शरीयत नहीं पहुंची लोग गुमराह थे, शरीयत पहुंचने के बाद लोगों को हिदायत मिली, शरीयत पहुंचने के बाद लोगों को सीधा रास्ता मिला। अब जब सीधा रास्ता मिल गया तो उस सीधे रास्ते को कबूल करना इनकी जिम्मेदारी है और उस सीधे रास्ते पे चलना इनकी कामयाबी है, वरना ये कभी कामयाब और कामरान नहीं होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 129 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंत
العزیز الحکیم۔ اے اللہ، انبیاء کی دعا یہ ہے، اے اللہ ہم میں ایک ایسا رسول بھیج دیجئے اور ان میں ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو ان پر آپ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سنائے اور تعلیم اور کتاب کی حکمتوں سے ان کو نوازے اور ان کو پاک صاف کرے، کیونکہ آپ غالب بھی اور حکمت والے بھی ہیں۔ گویا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد کیا ہے؟ حکمت کی باتیں سکھانا، اللہ کی کتاب کی تعلیم دینا، اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرنا، یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور آپ جو انبیاء کے وارث ہیں، آپ کی بھی بعثت کا مقصود یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائیں، مگر آپ یہ عمل نہیں کر رہے اور آپ اس طرف راغب نہیں ہو رہے، آپ لوگوں کی رہبانیت کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کی شیوخیت کی طرف جا رہے ہیں، لوگ جو صحیح یا غلط کہیں آپ اس کو مان رہے ہیں، آپ دین کو نہیں مان رہے ہیں، تو یہ قربانی کے اصل کے خلاف ہے۔ آپ شریعت کو مانیں، لوگوں کی باتوں کو نہیں مانیں۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے شیخ یہ کہتے ہیں، ہم اس لیے یہ عمل کرتے ہیں، تو وہ شیخ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے، تو آپ ان کے طریقے پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ کو اور ہمیں اللہ کے طریقے پہ چلنا ہے، آپ کو اور ہمیں شریعت کے طریقے پہ چلنا ہے، لوگوں کے بتائے ہوئے ذاتی اسلوب پہ نہیں چلنا ہے کہ ایک چیز قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں ذاتی تفقہات میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوں نہیں یوں ہے تو ہم اس کے پابند ہیں۔ ہم پابند ہیں اللہ کے، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم لوگوں کے پابند نہیں کہ وہ ذاتی اپنی تفقہوں کو دین کے نام پہ نافذ کریں اور کہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں تو ہم کہیں جی یہ تو بڑے عالم دین ہے، ہم ان کی بات کو فالو کریں گے۔ نہیں، ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے، ان کی ذاتی تفقہ کو سن لیں گے، مگر ہم اس کے پابند نہیں۔ اس بات کو سمجھیں، اپنے اندر سے یہ چیز نکالیے کہ جو کہے گا ہر وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، اور جو قرآن و سنت کے علاوہ ہے وہ لوگوں کے ذاتی اجتہادات ہیں۔ آپ کا اختیار ہے آپ قبول کریں، آپ کا اختیار ہے کہ آپ قبول نہ کریں، لیکن اسے دین کا نام نہ دیں، اس کو شریعت کا نام نہ دیں۔ لوگوں کے ذاتی اجتہادات کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مقابلے میں لا کے نہ کھڑا کریں۔ جہاں ان کی حیثیت ہے انہیں رکھیے، جہاں دین کی حیثیت ہے وہاں دین کو رکھیے۔ یہی قربانی کا اصل ہے، اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھائیے۔ قربانی کی نوعیت آخری یہ ہے کہ انسان نے جب قربانی کی ہے تو وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اگر میں نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے تو پھر تو کامیابی، اور اگر اس نے گناہ کو نہیں چھوڑا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سنت کی محبت پیدا کرے۔ جب تک سنت کی محبت پیدا نہیں کرے گا اس وقت تک اس سے گناہ نہیں چھوٹے گا۔ کیسے سنت کی محبت ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے نبی آپ ان کو بتائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم مجھ رسول اللہ سے محبت کرو، یحببکم اللہ، رسول اللہ سے محبت کے بدلے میں اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ اللہ کی محبت کے بدلے میں تمہیں ایک ثواب حاصل ہوگا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہیں ثواب یہ حاصل ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے سارے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بلند و بالا درجوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بلند و بالا درجوں کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اللہ سے بھی محبت کرے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے بھی محبت کرے، شخصیات سے محبت نہ کرے، لوگوں کی حیثیتوں سے محبت نہ کرے، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ جب اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرے گا تو پھر وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل صراط مستقیمہ پہ چلنے والا ہے۔ اسی لیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 32 میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو جس طرح حق ہے ویسے ادا کرو، اگر تم پلٹ گئے تو یاد رکھنا اللہ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو اللہ کا انکار کرے یا اس کی شریعت کا یا اس کے رسولوں کا انکار کرے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ جب قربانی کرتے ہیں سنت مؤکدہ تو قربانی کے لوازمات کا بھی اہتمام کریں، احتیاط کریں، اختیار کریں، اپنے اندر اصلاح کا رمز پیدا کریں اور گناہوں سے خود کو بچائیں، اور جہاں جہاں گناہوں سے بچنے کا حکم ہے ان تمام باتوں سے خود کو بچائیے تاکہ کامیابی اور کامرانی حاصل ہو۔ اگر آپ اور میں گناہوں سے نہیں بچ سکتے تو یاد رکھیے یہ قربانی آپ کے لیے بالکل بے نفع ہے، اور یہ قربانی آپ کے لیے کوئی کام کرنے والی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک گناہ کرنا، رات سے صبح تک گناہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہماری قربانی منظور ہو جائے گی، تو آپ گوشت ضرور حاصل کر سکتے ہیں، گوشت ضرور کر سکتے ہیں، مگر یہ گوشت کا حاصل
داخل ہونا آپ کو گناہوں سے بچانے کا سبب نہیں بنے. تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی ملے اور انسان فوز و فلاح میں داخل ہونے والا بنے اور انسان سیدھے درجے میں صحیح اسلوب کے مطابق داخل ہونے والا بنے تو انسان کامیاب اور کامران ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فوز و فلاح کے اندر داخل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سیدھے راستے پہ چلے گا. یہ جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے خصوصاً ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس بات کو سمجھیں کہ آپ قربانی لائے, آپ نے جانور کی خدمت کی, آپ نے جانور کی کھلائی پلائی کی, آپ نے جانور کو ذبح کیا, آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے گوشت کی تقسیم کی, لیکن کیا آپ نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا؟ کیا آپ نے گناہوں کو چھوڑا؟ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ اس بات سے روکیں. کیا اللہ صرف مسجد میں آپ کے معمولات میں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا آپ کے تجارتی معاملات میں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا آپ کی نجی محافل میں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا تنہائی میں اور سب کے سامنے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ سے کوئی گناہ کا کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت فرمائیں گے, اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے ساری دنیا والے محبت کرتے ہیں, اور جس سے سب دنیا والے محبت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور کامران ہو جاتا ہے. اور مٹھی بھر لوگوں کو لے کر ایک نیا فرقہ, نیا طبقہ, نئی جماعت, نیا نظریہ, نئی تفقہ, نئی فقہ لے کر بیٹھنے والوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ 2 دن بعد رجوع کر کے خود الگ ہو جاتے ہیں اور امت کے اندر انتشار پیدا کر دیتے ہیں. انتشاریت سے بچیے, انتشاریت سے بچیے. ایسے لوگوں کی پسندیدگی سے اپنے آپ کو روکیے کہ جو ایک دن آپ کو تنہا چھوڑ کے الگ ہو جائیں. آپ اللہ کی طرف آ جائیے, رسول اللہ کی طرف آ جائیے, شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے والے بنیے تاکہ کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بنے اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور قربانی کے کرنے کو منظور کرے جو اصل نوعیت ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو بتائیے کہ یہ میرا قربانی کا کرنا, میرا نسک کرنا, میرا عبادت کے مراحل سے اپنے آپ کو گزار دینا, میرا صبح اور شام کے مستقل مسائل کے اندر, مراحل کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنا للہ رب العالمین. یہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے. اسی لیے میں زندہ ہوتا ہوں, اسی لیے میں رات کو سو جاتا ہوں. جب اللہ کے لیے سب کچھ ہے تو کیا ہمارے عمل اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو فبہا, اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے تو سوچیے, اپنے اندر ایک تغیر پیدا کیجئے, تبدل پیدا کیجئے, اس بات کو سمجھیے کہ انشاءاللہ جانا تو ہے نا اللہ کے ہاں. جب اللہ کے ہاں جانا ہے تو اس کی تیاری کریے. یہ تو نہیں معلوم کہ میں نے اس بڑھاپے میں جانا ہے, یا آپ نے اپنے بچپنے میں جانا ہے, یا آپ نے اپنی اڈھیر عمر میں جانا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ہم کب آئے ہیں, اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے کب جانا ہے. ہم اپنی تیاری کریں, اپنی نیکیوں کو جمع کر کے رکھیں تاکہ اللہ کے ہاں عزتوں کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ جنت کے مہمان نواز بن کے جائیں اور جنت کے اندر ہمارے لیے اعلیٰ شان مقرر ہو. اپنے اندر تبدیلی اور تغیر کے لیے کوشاں رہیے, اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی بھرپور محنت کیجیے, قربانی کا حق ادا کیجیے. قربانی کا حق یہی ہے کہ جب آپ نے جانور کو قربان کیا تو اپنے نفس کی بھی قربانی کیجیے, اپنی خواہشات کی بھی قربانی کیجیے. جو آپ کی لذتیں اور چاہتے ہیں اسے اللہ کے لیے چھوڑنے والے بن جائیے تاکہ اللہ کے ہاں کامیابی اور کامرانی مل جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعت پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.